بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوبرز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے افلاطون اور فاشزم۔ فاشزم ایک نظریہ ہے جس کی کچھ جھلکیاں قدیم افلاطونیت میں ملتی ہیں، حالانکہ موجودہ فاشزم 1919 کی پیداوار ہے، جبکہ افلاطونیت چوتھی قبل مسیح کی پیداوار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ذرا ہم جدید فاشزم کے بارے میں جان لیں۔ لفظ فاشزم فاشیو کے لفظ سے نکلا ہے۔ فاشزم نے 1919 میں اٹلی میں جنم لیا۔ میسولینی کو اس تحریک کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے قول کے مطابق فاشزم مادی اور اخلاقی قوتوں کی عظیم بیداری کا نام ہے۔ فاشزم کا مقصد کیا ہے؟ ہم بغیر کسی بناوٹی و پارسائی کے اعلان کرتے ہیں، اس کا مقصد قوم پر حکمرانی کرنا ہے۔ فاشزم کا لاحہ عمل کیا ہے؟ اس کا پروگرام اٹلی کے باشندوں کی اخلاقی اور مادی عظمت کو مضبوط تر کرنا ہے۔ فاشزم ایک آمرانہ نظریہ ہے۔ میسولینی نے ایک بار کہا تھا، اٹلی کو یا تو پھیلنا ہوگا اور یا تباہ ہو جانا ہوگا۔ اس نے دوسری جگہ کہا، فاشزم کو یورپ کے لیے اس صدی کا بہترین تہذیب بننا ہے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ کے پیشرو فاشزم کے اصول و ضوابط میسولینی کی طرف سے 1936 میں شائع کیے گئے۔ افلاطون اور فاشزم میں اگرچہ کہ مشابہت باتیں موجود ہیں، لیکن دونوں میں اختلافی نکات بھی موجود میں آئے ہیں۔ آئیے ہم افلاطون اور فاشزم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں جو مشابہت کی باتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ افلاطون اور فاشزم میں جو پہلی بات مشترک ہے وہ یہ ہے، یہ دونوں ہی جمہوری طرز حکومت کے خلاف تھیں۔ افلاطون جمہوری حکومت کو بے علم لوگوں کی حکومت کا نام دے کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس طرح فاشزم پسند اسے بے رارو، احمقانہ اور عملی طور پر ناممکن حکومت قرار دے کر اس کو رد کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، دونوں ہی اکیلے آدمی کی آمرانہ حکومت کو بہترین حکومت جانتے ہیں۔ افلاطون کے مطابق فلسفی کو آمریت ملنی چاہیے اور تمام طاقت اسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جبکہ فاشزم پسند پارٹی کے قائد کی آمرانہ حکومت کو سب سے بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق فاشزم سفید پارٹی کا لیڈر سب سے زیادہ طاقتور، سب سے بصیرتور اور لسانی ہوتا ہے۔ نمبر 3، افلاطونیت اور فاشزم دونوں ہی اعلیٰ دماغ لوگوں کی فرما روائی کو پسند کرتے ہیں۔ افلاطون کے خیال کے مطابق فلسفی بادشاہ کی حکمرانی بہترین طرز حکومت ہے، اور فاشسٹ پسند صرف فاشسٹ پارٹی کے دماغوں کی حکومت کو ہی بہترین حکومت مانتے ہیں، خواہ یہ اقلیت میں ہی صحیح۔ دونوں نظریات میں اقلیت اور اکثریت پر راج ہونا چاہیے۔ نمبر 4، افلاطونیت میں شہری اور غلام اور شہری یعنی آزاد خیال لوگ اور پابند خیال لوگ غلام کا فرق موجود ہے۔ اس طرح فاشزم میں انسانی مساوات کی تردید موجود ہے۔ نمبر 5، افلاطونیت پسند اور فاشیت پسند دونوں ہی بے جا شخصی آزادی کے خلاف ہیں۔ ان کے بقول فرد صرف ریاست کا حصہ ہے اور اصل چیز تو ریاست ہی ہے۔ فرد کو چاہیے کہ خود کو ریاست میں جذب کر دے اور اپنے ہر مفاد میں ریاستی مفاد کو مقدم رکھے۔ نمبر 6، افلاطونیت اور فاشیت دونوں فعال شہری کی ضرورت پر زور دیتی ہے اور چاہتی ہیں کہ ہر فرد کو ریاست کے لیے خود کو وقف کر دینا چاہیے۔ نمبر 7، دونوں ازم اس بات کے حامی ہیں کہ ہر فرد کی ملی زندگی اس کی ہر صورت ریاستی احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 8، افلاطون اور فاشیت اپنے اپنے معاشرے کے کثیر التعداد لوگوں کو منظم آزادی خیال کی اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 9، دونوں ازم شہریوں کے فرائض پر زور دیتے ہیں اور شہریوں کے حقوق پر کوئی زور نہیں دیتے۔ نمبر 10، افلاطونیت اور فاشیت دونوں نظاموں میں تقسیم کا مقصد صرف حکمران طبقہ تیار کرنا ہے۔ نمبر 11، افلاطونیت پسند اور فاشیت پسند یقین رکھتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر غیر مساوی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی مخصوص اقسام ایسی بھی ہیں جو فطرتاً دوسروں سے ممتاز خوبیاں رکھتی ہیں اور ان ممتاز لوگوں کو ہی حکومت کرنی چاہیے۔ ہر معاشرہ میں پیدائشی حکمران ہوتے ہیں اور ان کو حکومت کرنی چاہیے۔ افلاطون کے بقول فلسفی بادشاہ کو حکومت ملنی چاہیے کیونکہ وہ سب سے ممتاز اور منفرد ہے۔ اس طرح فاشیت پسند خود کو سب سے اچھا خیال کرتے ہیں اور خود کو حکومت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ نمبر 12، افلاطونیت پسند اور فاشیت پسند دونوں ہی چاہتے ہیں کہ فرد کو ریاست کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اس طرح دونوں فرد کو ریاست کے تابع کر دیتے ہیں۔ نمبر 13، افلاطونیت اور فاشیت قانون اور ملکی احکام کی حاکمیت کی حامی ہیں۔ نمبر 14، دونوں کے نزدیک ان کے اپنے دور کی حکومت ہی عظیم حقیقت تھی۔ افلاطون کو شہری ریاست سے ہی عظیم حقیقت دکھائی دیتی تھی، جبکہ فاشیت پسند قومی ریاست کو سب سے بڑی حقیقت سمجھتے تھے۔ اب فاشیت اور افلاطون میں کون سا فرق ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فرق، افلاطونیت چوتھی صدی قبل مسیح کی پیداوار ہے، جبکہ فاسسٹ 1919 کی ایجاد ہے۔ ان دونوں کے مرد وجود میں آنے کے دوران 23 سال کا وقفہ ہے۔ دوسرا فرق،
अफलातून जारहाना जंगो जदल और इस्तेमारियत पसंदाना पॉलिसी के ख़िलाफ़ था। उसने हमेशा शहरी रियासत के बारे में सोचा और देखा। वो रियासत के हर मेम्बरान के बारे में खुद कफालत का मुतमन्नी था। उसके नज़दीक एक शहरी रियासत के इन्हतात का बायस इस्तेमारियत पसंदी थी। लेकिन इन सब के बरक्स जो फाशिस्ट है वो इस्तेमाराना है। नज़रिया फाशिस्ट में अमन के इम्कान और अफादियत पर यकीन नहीं रखा जाता है। नंबर 3, अफलातूनियत ज़्यादातर मसालियत तसव्वुरियत है, जबकि फाशिस्ट ज़्यादातर वाक़ियत यानी अफलातूनी फ़लसफ़ा में ज़्यादातर असूल पसंदी का रंग झलकता है, जबकि फाशिस्ट पसंद हकीकत पसंद है और वाक़ियत को पसंद करते हैं। चौथा फ़र्क, अफलातून ने सिर्फ फ़लसफ़ा के ज़ोर पर एक सियासी ढांचा तश्कील दिया है, जबकि फ़लसफ़ा फाशिस्ट का मतमा नज़र सिर्फ फाशिस्ट के नज़रिया पर मबनी रियासत है। पाँचवा फ़र्क, अफलातून सियासियात को अखलाकियात के ताबे समझती है, जबकि फाशिस्ट अखलाकियात को सियासियात के ताबे समझती है। छठा फ़र्क, अफलातूनियत जायदाद और औरतों की इस्तेमालियत की हामी है, जबकि फाशिस्ट हेगली इस्तिलाह में इस्तेमालियत के जदलियाती तजाद पर मुनस्सर है। दरअसल मुसोलिनी और हिटलर की फाशिस्ट 1917 के रूसी इनकलाब के ख़िलाफ़ सरमायादाराना रद्द अमल था। सातवां फ़र्क, अफलातून का फ़लसफ़ा एक ही ज़हन की पैदावार है। इसके कुछ बुनियादी मफरूज़ात हैं और मखसूस अख़ज़शुदा नताइज हैं, जबकि नज़रिया फाशिस्ट मुख्तलिफ़ दिमागों की सोच का नतीजा है। हकीकत में ये मुकम्मल फ़लसफ़ा नहीं है। फ़ाशिस्ट के फ़लसफ़ा में कई आदमियों और लिखने वालों ने हिस्सा लिया। फ़लसफ़ा फ़ाशिस्ट में मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल करदा तसव्वुरात को इसलिए इकट्ठा किया गया ताकि हंगामी सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। जी नाज़रीन, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप समझते हैं कि आपको ज़रा भर भी इल्म मिला है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।